السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 16 مرکزی موضوع غزوات ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا ہے غزوہ احد سے نصیحتیں۔ اس میں کل 7 نکات ہیں۔ پہلے 2 نکتے آیت 147 میں سے ہیں اور پھر اگلے 4 وہ آیت 140 میں سے ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں ایک دفعہ مسئلہ پیدا ہو گیا، جب درا چھوڑ دیا مجاہدین نے اور پھر وہاں سے خالد بن ولید نے حملہ کر کے نقصان پہنچایا، تو بڑی ایک وقتی طور پہ ایک شکست ہو چکی تھی، تو اس لیے اس میں نقصان بھی ہوا۔ 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، حضرت حمزہ بھی اسی میں شہید ہوئے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم اسی میں پہنچے۔ تو اس وقت بڑی بے دلی کی کیفیت تھی، تو یہاں سے اور مسلمان مایوسی اور بدلی کا شکار ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیہ بیان فرمایا ہے، اگر تم واقعی مومن ہو تو سست اور غمزدہ ہونے کی بجائے اللہ پر توکل اور صبر کرو تو تمہیں غلبہ مل جائے گا۔ اگر مغلوب و مغفور ہو تو اس کی وجہ تلاش کرو۔ یہ سیدھی بات ہے، اور آج کے دور میں بھی یہی اصول ہے، ایک قیامت تک کے لیے اصول ہے جو اللہ نے نصیحتیں کی غزوہ احد سے ایک اور شاید اسی وجہ سے وہاں پہ مسئلہ ہوا تاکہ ہمارے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ مل جائے کہ جب بھی مغلوب ہو، جب بھی تم پہ قہر ٹوٹ رہا ہے، جب بھی تو اس کی وجہ تلاش کرو۔ وجہ کیا ہے؟ حکمت عدولی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حکمت عدولی ہے، بات بھی ماننی ہے، اطاعت نہیں کرنی، تب یہ ہونا ہے۔ پھر اللہ نے تب بھی حوصلہ دیا ہے کہ حکم عدولی بنا پر وقتی شکست سے نہ سست پڑو نہ غم کھاؤ۔ 147 میں اگر پکے ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اس آیت کو دیکھیں 147 کو، بڑی کلیئر اللہ نے یہاں پہ بات کی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَهِنُوا، نہ سست پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کوئی حزن کرو، نہ کوئی غم کرو، نہ کوئی ملال کرو۔ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اعلیٰ سے ہے غالب، تم ہی غالب ہوگے۔ ان کنتم مومنین، اصل مسئلہ یہاں پر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر ایمان رکھتے ہو، اگر ایمان کامل ہے تو پھر تم غالب رہو گے۔ نہیں ایمان ہے تو پھر روتے کس بات پہ ہو؟ پھر غم بھی کرو، سست بھی رہو گے، پھر مار بھی کھاؤ گے، پھر ذلیل بھی ہوگے، پھر سارا کچھ ہوگا۔ تو یہ اللہ نے یہاں پہ ایک اصول کہہ دیا ہے مومن۔ تو یہاں یہ جو حالات ہیں ساری دنیا کے جس میں ہم رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کنتم مومنین، ہم نے اپنا ایمان دیکھنا ہے۔ ہمارا ایمان ایسا ہے جو میں مسجد تک تو لے نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے اور جماعت کے ساتھ، اور فجر کے لیے اٹھ نہیں سکتے، باقی جو ہمارے کھانے جو ہماری ہیں سلسلہ سارا ہے رزق کے، اس میں خرابی ہر طرف، حق تلوی ہر طرف یہ مسئلے، اور پھر کیا ہے؟ اور پھر مانتے ہیں ہم کمزور ایمان والے ہیں۔ یہ ہمارا تقیہ کلام ہے جو کہ کیا کرے؟ ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ تو جب کمزور ایمان پھر کتنا ہی کچھ، تو اتنا کمزور ایمان جو جھوٹ سے خرابی سے نہیں روک سکتا، مسجد نہیں لے جا سکتا، وہ جنت میں بھی لے جا سکتا، دنیا میں بھی غلبہ نہیں دے سکتا۔ تو ان تم اعلیٰ تم ہوگے، غالب ہوگے جب ان تم مومنین۔ اور پھر اسی میں اگلے میں 4 کا آتا ہے 140 سے، اگر اس دفعہ تمہیں زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو پہلے زخم لگ چکا ہے بدر میں، اور اللہ تعالیٰ اچھے برے دن لوگوں کو بدلتا رہتا ہے۔ آگے جو کرے گا وہ قانون قدرت اٹل ہے، جو کوشش کرے گا، جو محنت کر، لا يسأل الانسان الا ما سعى، اللہ نے کیا انسان کے لیے وہی جس کی کوشش کرے۔ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ مدد کرے گا، پر مدد ان کی کرے گا جو کچھ کریں گے۔ اور پھر تیسرا 5 نقطہ جو اس میں آج میں سے 5 نقطہ ہے، یہ ساری آزمائش ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو پرکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پھر چھٹا یہاں پہ اللہ تعالیٰ جھوٹے مان کے دعوے دار منافقین ظالم لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اللہ جن جنتوں میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہے کیا یوں ہی آرام سے مل جائیں گی؟ اور اللہ تمہارا دھیان لے کر یہ نہ دیکھے گا جہاد میں حصہ لینے والے اور ثابت قدم رہنے والے کون ہیں؟ اس آیت میں بڑا کلیئر اللہ نے کہا ہے، یمسسکم کرہم فقد مس القوم کرہم مثلہ، اگر تمہیں غم پہنچے تو ان کو بھی ایسا غم پہنچ چکا ہے۔ بدر میں ان کے بھی 70 قتل ہوئے تھے۔ اور یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ تلک الایام نداولها، اس طرح ہم باری باری بدلتے رہتے ہیں بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ ایک ہی سلسلہ ہو تو پھر وہ چلتا رہے، اللہ نے کہا۔ اور اللہ کس لیے؟ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ معلوم کرے ایمان والوں کو کہ کس کا ہے، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے کچھ کو شہید بنائے۔ اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، لا يحب الظالمین۔ اب جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، جو ثابت قدم نہیں ہے، جو اس پہ نہیں کھڑا ہوتا، استقامت پہ ہوتا، تو کیا ظالم ہے، اپنے پہ ظلم کرتا ہے اور پھر ظلم کرتا ہے۔ یا پوری امت ظلم کرے گی، 55 ملک ہو گئے، سب وسائل ہونے کے ظلم کریں گے، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ قانون قدرت بڑا اٹل ہے، اور یہ نصیحت اللہ نے بڑی یہاں پہ کلیئر کی ہے۔ اور پھر آخری جو ہے نا جی نقطہ 7 نمبر جو ہے، کسی چیز کا غم نہ کرو، پر اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ بڑی کلیئر بات کی ہے، کیا ہے؟
اور یہ جب تمہیں غم پہ غم پہنچا تو جو نکل گیا اس پہ بھی غم نہ کرو، جو پیش ہے اس پہ بھی نہ کرو، کسی پہ غم نہ کرو. اللہ کو خبر ہے تمہارے کام بھی، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ کے ساتھ چلو، اللہ کی بات سنو، اطاعت کرو. اگر کہیں کمی آ رہی ہے تو اپنی خرابی ڈھونڈو اور اس کی اصلاح کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.